السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، عافیت، چین و سکون، سلامتی نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ تختی نمبر 3 کے متعلق ہے، اور گزشتہ ویڈیو میں جو سبق تھا وہ ہمارا تختی نمبر 2 کے متعلق تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ سب سے پہلے بچے کو وہی تختی کا نمبر اور نام یاد کرانا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی قواعد نہیں ہے تختی نمبر 3 میں، صرف بچے کو آپ نے اس میں کھینچنے کا ایک طریقہ بتانا ہے کہ کس لفظ کو کتنی مقدار میں کھینچنا ہے، باقی اس میں اس کے علاوہ کوئی قواعد نہیں ہے۔ حروف مقطعات یہ قرآنی الفاظ ہیں، اور اس میں اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ الف لام میم ہے۔ عموماً بچے جو ہے نا اس کو پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں، جیسے الف لام میم، یا غنّے کے بغیر پڑھتے ہیں، جیسے الف لام کھینچتے تو ہیں لیکن غنّہ نہیں کرتے، الف لام میم، ایسا نہیں۔ جب ہم اس میں پہلا لفظ پڑھیں گے الف لام میم، لام اور میم کو جب آپس میں ملائیں گے تو بیچ میں ایک غنّہ پیدا ہوگا، تو غنّہ کریں گے، یہ بچے کو آپ نے بتانا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ الف لام میم صاد ہے۔ عموماً بچے اس میں بھی جو ہے نا جلد بازی دکھاتے ہیں پڑھنے میں، تو یہی بتانا ہے کہ الف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام میم اور صاد کو 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور اس میں ایک علامت مد کی بھی ڈلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اگلا لفظ ہے وہ الف لام را ہے۔ اس میں الف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو کم سے کم 4 سے 5 الف کی مقدار، اور را کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے تختی میں پڑھیں گے جب اس کی تختی آئے گی۔ اس کے بعد الف لام میم را، یہ ہے الف لام میم را۔ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچہ پڑھنے میں جلد بازی نہ کرے، اور لام اور میم جب آپس میں ملے گا تو بیچ میں غنّہ پیدا ہوگا، الف لام میم را، اور غنّہ کم سے کم 1 الف کے برابر ہو، الف لام میم را، اس طریقے سے پڑھانا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ طٰہٰ ہے، تو طٰ اور ہا پہ کھڑا زبر ہے، تو دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے کاف ہا یا عین صاد۔ کوشش کریں کہ بچہ یہ سارے لفظ کاف ہا یا عین صاد ایک سانس سے پڑھ لے۔ اگر ایک سانس میں نہیں پڑھ پا رہا تو بیچ میں وقف کر لے، یعنی سانس توڑ دے پھر پڑھ لے، لیکن کوشش یہی کر رہا ہے کہ ایک سانس میں پورا پڑھ لے، اور جب عین پر پہنچے تو اس میں غنّہ ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، کاف ہا یا عین صاد، جب عین کہیں گے تو آواز ناک میں لے جائیں گے، غنّہ پیدا ہوگا۔ یہ بات بچے کو صحیح طرح بتا دیں۔ اس کے بعد ہے طا سین میم۔ طا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، سین اور میم جب آپس میں ملیں گے تو غنّہ پیدا ہوگا، غنّہ کریں گے، اور دونوں کو 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اس کے بعد طا سین، طا سین ہے تو طا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور سین کے اوپر مد ہے، اور سین ویسے بھی 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، یہ بھی بتائی جائے بات۔ اس کے بعد یاسین اور صاد، ہا میم، یہ لفظ ہیں وہی کہ 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اگر میم ہے یا سین ہے یا صاد ہے، اور اگر کھڑا زبر ہے یعنی ہا کے اوپر، تو ہا کو کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ویسے تو ہا کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور کھڑا زبر ہو اس صورت میں بھی 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔
اس کے بعد ایک لفظ ہے حامیم عین سین قاف. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا ہے. عموماً بچے اس میں حامیم کہہ کے سانس توڑ دیتے ہیں اور عین سین قاف یہ الگ پڑھتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ یہ پورا ایک لفظ ہے حامیم. اس میں بچے کو بتایا جائے کہ پورا ایک لفظ ہے، ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور عین اور سین میں غنہ ہوگا. دوبارہ سن لیں، حامیم عین سین قاف. تو اس میں غنے کی مشق کرایا جائے اچھی طرح. اس کے بعد ہے قاف، اس کو بھی 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچیں گے. پھر نون ہے، اس کو بھی 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ الف لام میم اللہ یہ ہے. ویسے تو اس کے پڑھانے کے 4 طریقے بتائے جاتے ہیں. میں صرف آپ کو رواں اور وقف کا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ بچے کو صرف یہ 2 طریقے بتا دیں تو اس کے لیے بہت ہے. اور ان 2 طریقے سے بھی اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، مناسب ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ وہ اس طرح کہ الف لام میم اللہ. عموماً بچے الف لام میم پڑھ کے اللہ پڑھتے ہیں اس کو. تو جب ہم ملا رہے ہیں تو اس کو اللہ نہیں بلکہ ملہ پڑھیں گے. میم کو لام سے ملا کے پڑھیں گے. اور الف لام میم، لام اور میم کو جب آپس میں ملائیں گے تو غنہ پیدا ہوگا. ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. پھر آگے میم کے بعد جو لفظ اللہ ہے، میم کو اس لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے ملائیں گے. دوبارہ سن لیں، الف لام میم اللہ. پھر آگے وقف، یعنی وقف کریں گے. وہ کس طرح؟ الف لام میم اللہ. جب وقف کریں گے ہا کو، جو آخر میں لفظ اللہ میں جو ہا ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہماری تختی نمبر 3 مکمل ہو جائے گی. اور اس انداز سے ہم جب بچے کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بچے کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. اس کے سامنے غنے کے بارے میں بھی ایک بات آئے گی کہ غنہ کس طرح کرنا ہے، کھڑے زبر کو کتنی الف کی مقدار کھینچنا ہے، مد کو کتنی الف کی مقدار کھینچنا ہے. اچھا، یہاں ایک بات حروف مقطعات کے بارے میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حروف مقطعات کے بارے میں عوام میں یہ بات رائج ہے کہ اس کو کوئی الگ سی فضیلت حاصل ہے. لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم حروف مقطعات کو یاد کر لیں یا اس کو حروف مقطعات کو فریم میں کروا کر گھر میں لٹکا دیں، دیوار پہ لگا دیں تو بڑی خیر و برکت ہوگی. گھر میں سے جو ہے نا بلائیاں دور ہوں گی اور مصیبتیں دور ہوں گی. حالانکہ یہ سب جو باتیں ہیں یہ سب بے اصل ہیں، غیر شرعی باتیں ہیں. بلکہ قرآن کریم کا خود سے پڑھنا، آپ اس کی کوئی سی بھی آیت پڑھیں تو نفع سے خالی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. قرآن کریم خود ایک برکت کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس سے خیر و برکت ہوگی گھر میں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ حروف مقطعات کو کوئی الگ سے فضیلت حاصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یعنی اس کی کوئی فضیلت الگ سے نہیں آئی ہے حدیث کے اندر یا کسی صحابہ سے سنی ہو، یہ بات صحابہ سے سن کر یہاں پہنچی ہو، تو ایسا نہیں ہے. اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں. جو قرآن کریم پڑھنے پر جو فضیلت ہے وہ ان حروف پر ہی ہے. البتہ اس کے بارے میں اس کے معنی کیا ہیں اور اس کا ترجمہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، واللہ عالم کہ اس کے کیا معنی ہیں، کیا ہے یہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اور یہاں ایک بات اور بھی ہے، اگر مثال کے طور پر کسی بزرگ نے کسی وظیفے کے طور پر کسی کو یہ بتایا ہو حروف مقطعات کے بارے میں کہ بھائی اس کو پڑھ لیں، اس سے یہ بیماری دور ہو جائے گی یا اس سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی، تو وہ ایک دیگر بات ہے. لیکن جو ہم نے جو ایک نظریہ اپنا بنایا ہوا ہے کہ یہ ان حروف کو الگ سے کوئی فضیلت حاصل ہے یا یہ بڑے برکتی حروف ہیں، حالانکہ ایسے کوئی بات نہیں ہے. جو قرآن کریم پڑھنے پر جو بات ہے، جو برکت حاصل ہوگی وہ ان حروف پڑھنے پر بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی. تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا کمنٹس بھی کر سکتے ہیں آپ حضرات. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹس کر کے مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس کو دیکھوں گا اور پھر اس کا
مناسب وقت میں جواب بھی دے دوں گا، اور اگر میرے لائق کوئی اصلاح کی بات ہو تو میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے، دل سے دعا ہے ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔